دوستو، قرآن مجید کی کچھ آیات کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ کر دیکھنے پر اس قدر مشابہت ملتی ہے کہ ریسرچر ریسرچ کرنے کے بعد خود حیران رہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ سب کچھ 1400 سال پہلے موجود تھا، جس کو سائنس آج ثابت کر رہی ہے۔ آج تک سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے، اس میں جتنی بھی جدت آئی ہے، قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ بہت سے ایسے غیر مسلم سائنسدان ہیں جنہوں نے اپنی ریسرچ میں قرآن کے مطالعے کو بھی شامل کیا، اور بہت سے غیر مسلم سائنسدان اپنی ریسرچ کرنے کے بعد مسلمان بھی ہوئے۔ اب دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا کچھ بتایا گیا ہے؟ آنکھ والا بن جائے گا۔ مگر کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ دجال بالکل اسی طرح ظاہر ہوگا جس طرح احادیث میں موجود ہے، مگر حدیث میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ دجال انسان ہوگا، اس لیے روبوٹ کو دجال کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے دجال کو ازل سے پیدا کیا ہوا ہے، مگر وہ ایک ایسے جزیرے میں زنجیروں کے ساتھ قید ہے جہاں پر اللہ کے حکم سے نہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے اور نہ ہی اس کی عمر کم ہو رہی ہے۔ اگر ہم اے آئی کی بات کریں تو یہ میڈیکل کے شعبہ جات میں بھی استعمال ہو رہی ہے۔ اگر ایک آدمی سیکھنے کے عمل سے گزر کر 25 سال بعد ایک اچھا ڈاکٹر بنے، لیکن دوسری طرف ایک ہی مرتبہ 50-60 ہزار مشینیں بن کے دنیا کے مختلف ہسپتالوں میں منتقل کر دی جائے، چیٹ جی پی ٹی کا فیچر متعارف کروایا گیا ہے۔ اس فیچر میں تقریباً ہر طرح کے سوالات کے جوابات میسر ہو سکتے ہیں۔ یہ اے آئی کا ابھی ابتدائی مرحلہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی، یہ ابھی جاننا باقی ہے، اور یہ ایک امیج کو کس طرح حقیقت کے روپ میں پیش کر سکے گا اور اس کی انتہا کیا ہوگی۔ انسانی عقل کی صلاحیتوں کا جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی دماغ میں 1 ارب نیورون موجود ہیں، اور ہر نیورون دوسرے نیورون سے 4000 روابط کا سلسلہ قائم کیے ہوئے ہے، اور انسان نے اسی عقل کی بنیاد پر چھوٹی سے چھوٹی ایجاد سے لے کر بہت بڑی بڑی ایجادات کی ہیں، یہاں تک کہ کائنات کے بہت سے رازوں سے بھی پردہ اٹھایا ہے۔ سمندر کی تہوں سے لے کر کائنات میں قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کل اسماء کا علم سکھا دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف علوم سکھائے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا علم دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو لوحے، نئی ایجادات اور اختراعات پر اللہ تعالیٰ نے قدرت بخشی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی پر دسترس دی، اس کے علاوہ جنات پر انہیں حکمرانی عطا فرمائی، حضرت خضر علیہ السلام کو باطن کا علم عطا کیا۔ اسی طرح عقل اور علم کی جدوجہد سے دنیا ترقی کرتی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر